آمد سے پہلے کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے کی سیرت بیان کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل کچھ سیرت کا تذکرہ آج کی گفتگو میں بھی ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں فرما تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجود تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار زمانے کو تھا۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام دنیا میں آئے، ہر ایک کا انتظار صرف ماں باپ کو تھا، ہر ایک کا انتظار صرف اور صرف وقت کے نبی کے گھرانے کو ہوتا تھا، لیکن قربان جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار صرف عبداللہ اور عبد المطلب کے گھرانے کو نہیں بلکہ پورے زمانے کو تھا، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے لوگوں کو آقا کی آمد کا انتظار تھا، اور اس طرح کا انتظار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کا نہیں ہوا جیسا انتظار میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا۔ آمد سے پہلے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر روایت کے اندر آتا ہے۔ حضرت شیخ علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے میرا بیٹا، میرے بعد تو میرا خلیفہ ہوگا، فَخُذْهَا بِعِمَارَةِ التَّقْوَى بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، میں تمہیں اس بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تقوی اختیار کرنا، تقوی والی زندگی اختیار کرنا اور تقوی والے کڑے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑتے رہنا۔ اور پھر فرمایا کہ اے میرے بیٹے، ایک بات یاد رکھنا کہ کلما ذکر اللہ، جب جب تو اللہ کا ذکر کرے، فذکر الی اسم محمد، جب جب تو اللہ کا ذکر کرے تو اللہ کے ذکر کے ساتھ تو محمد کا ذکر بھی کرنا۔ ابھی میرے نبی دنیا میں آئے نہیں ہیں، لیکن میرے نبی کے آنے سے پہلے بابا آدم اپنے بیٹے حضرت شیخ علیہ السلام کو اس بات کی نصیحت کر رہے ہیں کہ بیٹا، تو جب بھی اللہ کا ذکر کرنا تو اللہ کے ذکر کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر کرنا۔ یہ نصیحت حضرت آدم علیہ السلام کر رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ میرے نبی کی آمد سے پہلے میرے نبی کا تذکرہ ہو رہا ہے، میرے نبی کی آمد سے پہلے میرے نبی کا چرچا ہو رہا ہے۔ یہ روایت لمبی ہے، میں اس کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں۔ آخر کے اندر حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا، بات یہ ہے، میں تمہیں جو یہ کہہ رہا ہوں کہ جب بھی تو اللہ کا ذکر کرنا، ساتھ میں تو محمد الرسول اللہ کا بھی ذکر کرنا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ، کہ بے شک اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ ہر وقت محمد الرسول اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، مطلب اللہ کے ذکر کے ساتھ وہ محمد کا بھی ذکر کرتے رہتے ہیں۔ تو میرے نبی کی آمد سے پہلے میرے نبی کا ذکر نہ انسانوں میں بلکہ فرشتوں کے اندر بھی موجود تھا۔ معلوم ہوا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور بعثت سے پہلے میرے نبی کا چرچا دنیا میں موجود تھا، میرے نبی کا تذکرہ دنیا میں موجود تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ بنایا، بیت اللہ تعمیر کیا، تو بیت اللہ تعمیر کرنے کے بعد دامن پھیلا کے اللہ سے عرض کرتے ہیں، یا باری تعالی ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم، یا اللہ میں نے گھر تو بنا دیا ہے، اس گھر کو آباد کرنے والا ایک مکین بھی بھیج دے، محمد الرسول اللہ بھی بھیج دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، یا باری تعالی آپ نے مجھ سے جتنے امتحانات لیے میں نے وہ سارے امتحانات دیے اور ہر امتحان میں پاس ہوتا رہا۔ اے اللہ، بچپن سے آپ نے مجھ سے امتحان لینا شروع کیے۔ بچپن میں آپ نے مجھے کہا کہ اپنے ماں باپ کو توحید کی دعوت دے، میں نے اپنے ماں باپ کو توحید کی دعوت دی۔ پھر اسی توحید کی خاطر ربا تو نے مجھے کہا کہ ماں باپ سے اعلان بغاوت کر دے، میں توحید کی وجہ سے اپنے ماں باپ سے میں نے اعلان بغاوت کر دیا۔ ربا تو نے مجھے کہا کہ نمرود کے دربار میں تیری توحید کا اعلان کرو،
یا رب نمرود کے دربار میں نے تیری توحید کا اعلان کر دیا۔ ربا تو نے مجھے کہا کہ جو بت پرست ہیں جن کو پوجتے ہیں ان بتوں کو تو پاش پاش کر دے۔ یا اللہ میں نے ان بتوں کو پاش پاش کر دیا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ربا تو نے مجھے کہا کہ ماں باپ کو چھوڑ دے۔ یا اللہ میں نے ماں باپ کو چھوڑ دیا۔ تو نے مجھے کہا کہ قوم کو چھوڑ دے، میں نے قوم کو چھوڑ دیا۔ تو نے مجھے کہا کہ اپنے علاقے کو چھوڑ دے، ربا میں نے اپنے علاقے کو بھی چھوڑ دیا۔ ربا تو نے مجھے کہا نمرود کی آگ میں چھلانگ لگا دے، ربا میں نے تیرے حکم پر میں نے نمرود کی آگ میں چھلانگ لگا دی۔ ربا تو نے مجھے کہا کہ اپنی بیوی اور بچے کو جنگل کے اندر چھوڑا، میں اپنی بیوی اور بچے کو جنگل کے اندر چھوڑ آیا۔ ربا تو نے مجھے کہا کہ بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دے، میں بیٹے کی گردن پہ چھری چلانے کے لیے بھی تیار ہو گیا۔ ربا تو مجھے جو کہتا گیا میں وہ کرتا چلا گیا، تو امتحان لیتا چلا گیا، میں امتحان دیتا چلا گیا، تو مجھے آزماتا رہا، میں آزمائش پہ پورا اترتا رہا۔ ربا اب میری باری ہے، میں نے ان امتحانات کے نتیجے میں ربا اب میں نے تجھ سے دعا مانگنی ہے، اب میری دعا آپ نے پوری کرنی ہے۔ ربا تو نے مجھے کہا گھر بنا دے، میں نے یا اللہ گھر بنا دیا۔ اب دعا یہ کر رہا ہوں ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم، یا اللہ نسل میری ہو، قوم میری ہو، قبیلہ میرا ہو، خاندان میرا ہو، ایک محمد الرسول اللہ کو تو بھیج دے۔ اب میرے نبی ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں، لیکن آنے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام آپ کو مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو میرے نبی کی آمد سے پہلے میرے نبی کا ذکر، میرے نبی کی آمد سے پہلے میرے نبی کا تذکرہ، ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ ربا محمد رسول اللہ کو بھیج دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دو دعائیں ایسی کی کہ جن کی نظیر نہیں ملتی، اور دونوں بے مثال دعائیں، اور دونوں میں ابراہیم نے کسی نہ کسی کو مانگا۔ ایک دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی اور کہا کہ یا باری تعالی مجھے اسماعیل دے دے، رب نے اسماعیل دیا۔ ایک دعا کی کہ یا اللہ مجھے محمد الرسول اللہ عطا کر دے، رب نے محمد الرسول اللہ عطا کر دیا۔ اور یہ دونوں بے مثال ہیں، ایک ذبیح اللہ کو مانگا، ایک حبیب اللہ کو مانگا۔ ذبیح اللہ بھی شان والا، زمزم ذبیح اللہ کی برکت سے ملا، وہ زمزم بھی شان والا۔ اب ذبیح اللہ بھی دعائے خلیل ہے، حبیب اللہ بھی دعائے خلیل ہے۔ جس کو خلیل نے مانگا ان میں سے ایک کو رب نے ذبیح اللہ بنایا، اس کے صدقے سے امت کو زمزم دیا۔ دوسرے کو خلیل اللہ نے مانگا، اللہ نے اس کو حبیب اللہ بنایا، اور آب کوثر کا اللہ نے آب کوثر اس کو عطا کیا۔ تو جس کو ابراہیم خلیل اللہ نے مانگا، دونوں شان والے، زمزم بھی شان والا، زمزم والا بھی شان والا، کوثر بھی شان والا، کوثر والا بھی شان والا۔ جس کو دنیا میں زمزم نصیب ہوتا ہے وہ دنیا میں خوش نصیب ہوتا ہے، جس کو آخرت میں آقا کے ہاتھوں جام کوثر ملے گا اس جیسا کوئی خوش نصیب ہو نہیں سکتا۔ تو کہنے کا مطلب کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، میرے نبی کی ولادت سے پہلے، بعثت سے پہلے ابراہیم کی دعا میں آپ کا ذکر ہو رہا تھا۔ ایسے ہی اگر اسی بات کو آگے چلائیں تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے شاہ ایران، یا بعض نے غالباً یمن کے بادشاہ کے بارے میں لکھا ہے، اس کا گزر ہوا مدینہ منورہ کے راستوں سے گزر ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کافی عرصہ پہلے۔ جب اس بادشاہ کا وہاں سے گزر ہوا وہ اکیلا نہیں تھا، اس بادشاہ کے ساتھ 400 تورات کے علماء موجود تھے، وہ اس بادشاہ کے ساتھ تھے۔ اب جب یہ مدینہ کے راستوں سے گزر رہے تھے تو وہ جو بادشاہ کے ساتھ 400 تورات کے علماء موجود تھے وہ ٹھہر گئے، رک گئے۔ انہوں نے کہا بادشاہ ہمیں یہاں پہ ٹھہرنے کی اجازت دے دیں، ہمیں یہاں پہ رکنے کی اجازت دے دیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ بھی بات کیا ہے، میں تمہیں یہاں رکنے کی اجازت کیوں دے دوں، میں تمہیں یہاں اکیلا ٹھہرنے کی اجازت کیوں دے دوں، مجھے وجہ تو بتاؤ۔ تو ان 400 تورات کے علماء نے کہا کہ دراصل بات یہ ہے، ہم نے تورات کے اندر پڑھا، ہم نے آسمانی کتابوں کے اندر پڑھا، جو نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جس کو بنا کے جس کی وجہ سے اللہ نے دنیا کائنات کو بنایا، جب اللہ تعالیٰ ان کو بھیجیں گے تو وہ مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے جس شہر کی طرف آئیں گے وہ شہر یہی مدینہ کا ہوگا۔ اس علاقے سے ہمارا گزر ہو رہا ہے،
یہ کھجوروں کا علاقہ ہے، نخلستان کا علاقہ ہے، یہ یثرب کا علاقہ ہے۔ ہماری شہادت تورات کی روشنی میں ہمیں یہ بتاتی ہے، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں، ہماری پیشن گویاں اور آسمانی کتابیں اور ہمارا علم یہ بتاتا ہے کہ اس صحرائی علاقوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دار الہجرت ہے نبی کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف ہجرت کر کے آئیں گے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں یہاں ٹھہرنے کی اجازت دے دیں تاکہ ہم یہاں رہ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کر سکیں۔ اب میرے نبی ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے 400 تورات کے علماء بادشاہ سے اجازت مانگ رہے ہیں، ہمیں مدینہ میں ٹھہرنے کی اجازت دے دو۔ اس وقت مدینہ نہیں بنا تھا، صحرائی علاقہ تھا، نخلستانی علاقہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یہاں ٹھہرنے کی اجازت دے دیں تاکہ ہم یہاں رکیں، ہماری نسلیں یہاں پروان چڑھتی رہیں، ہم نہیں تو کم از کم ہماری نسلیں تو محمد رسول اللہ کا زمانہ پالیں گی۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اچھا اگر بات یہ ہے تو میں تمہیں ایسے نہیں ٹھہراؤں گا۔ بادشاہ نے یثرب کو آباد کروایا، ان 400 تورات کے علماء کو وہاں پہ رہنے کی نہ صرف اجازت دی بلکہ ان کے مکانات بنوا دیے، ضرورت کے مطابق ان کی شادیاں کروا دی، ان کو کہا کہ تم یہاں رہ جاؤ۔ لیکن جاتے جاتے بادشاہ نے اپنا ایک خط بھی لکھا، کس کے نام؟ اس ہستی کے نام جس کی ابھی ولادت ہی نہیں ہوئی، اس ہستی کے نام خط لکھا جا رہا ہے جس کی ابھی ولادت بھی نہیں ہوئی۔ خط کا خلاصہ یہ تھا، خط کا مفہوم یہ تھا کہ میں نے تو اپنی آنکھوں سے آپ کو نہیں دیکھا، لیکن میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ میں نے اپنے علماء سے سنا کہ اس علاقے میں نبی آخر الزمان ہجرت کر کے آئیں گے، یہ آپ کا دار الہجرت ہے، آپ کی وجہ سے میں نے 400 تورات کے علماء کو یہاں پہ رکنے کی اجازت دے دی، بلکہ ان کے گھر بھی بنوا دیے، یہ یہاں پہ رک کر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اپنا سلام بھی پیش کیا اور کہا کہ اگر رب نے میری عمر اتنی لمبی کر دی کہ میں آپ کا زمانہ پالوں تو پھر میں اپنی تلوار نکال کر آپ کے دشمنوں کے خلاف آپ کے کندھے سے کندھا ملا کر کے میں لڑوں گا، پھر میں آپ کا کلمہ بھی پڑھوں گا، آپ کی تائید بھی کروں گا، آپ کے دشمنوں سے میں آپ کی طرف سے حمایت بھی کروں گا، آپ کی طرف سے آپ کے دشمنوں سے بھی میں لڑوں گا، میری جان، میرا مال، میری آل، میری اولاد سب آپ پر قربان۔ یہ وہ بادشاہ خط لکھ رہا ہے اس ہستی کو جس ہستی کی ابھی ولادت بھی نہیں ہوئی۔ تو میرے نبی کی ولادت سے پہلے میرے نبی کا تذکرہ، میرے نبی کی آمد سے پہلے میرے نبی کی شان۔ یہ خط دے کر بادشاہ تو روانہ ہو جاتا ہے، یہاں پہ نسل در نسل یہ لوگ وہاں پہ آباد ہو جاتے ہیں، رہ جاتے ہیں، رہتے ایک وہ وقت آتا ہے کہ جب نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت آتا ہے، ولادت کے بعد نبوت کا وقت آتا ہے، عطائے نبوت کے بعد پھر ہجرت کی باری آتی ہے، پھر آپ مکہ المکرمہ میں 13 سال کہ نبوت، اعلان نبوت کے 13 سال بعد جب مکہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت کر کے آتے ہیں، تو جس مکان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر رہتے ہیں وہ مکان دراصل حقیقت ابو ایوب انصاری کا نہیں تھا بلکہ خود نبی محمد رسول اللہ کا ہی تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں جس کے مکان پہ رہے وہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا مکان تھا، مگر تاریخ کا مطالعہ کریں، تاریخی حقائق بتاتے ہیں کہ وہ جو مکان تھا وہ ابو ایوب انصاری کا نہیں تھا، وہ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ وہ کیسے؟ بادشاہ نے جب 400 تورات کے علماء کے گھر بنوائے تو اس نے ان کے گھروں کے بعد ایک اسپیشل 2 منزلہ ایک مکان بنوایا نبی آخر الزمان کے لیے۔ اس نے 2 منزلہ ایک مکان بنوایا نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور جو خط لکھا ان میں سے ایک عالم کو خط دیا، کہا کہ بھی اگر تیرا زمانہ اتنا لمبا نہ ہو اپنی اولاد کو خط دے دینا، نسل در نسل جیسے یہ مکان چلتا رہے گا مکان کے ساتھ ساتھ یہ میرا خط بھی چلتا رہے گا۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اس عالم کی نسل میں سے تھے
جس عالم کے حوالے اس بادشاہ نے نبی کا مکان کیا تھا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اسی عالم کی نسل میں سے تھے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آئے، ہر ایک صحابی کی خواہش تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں ٹھہرے، ان کے ہاں ٹھہرے۔ آقا ہمیں مہمانی کا شرف دیں، آقا ہمیں مہمانی کا شرف دیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی مجھے اصرار نہ کرو، یہ جو میری اونٹنی ہے نا یہ مامور من اللہ ہے، اسے اللہ کی طرف سے جہاں حکم ملے گا نا یہ وہیں پہ بیٹھے گی، جس کے مکان کے آگے یہ بیٹھ گئی، جس جگہ پہ یہ بیٹھ گئی، سمجھ لیں کہ میں اسی کی مہمانی میں قبول کروں گا، میں اسی کے گھر میں رہوں گا۔ اب اونٹنی کو اللہ کا حکم تھا کہ تو نے ابو ایوب انصاری کے مکان کے آگے بیٹھنا ہے، اور وہ مکان ابو ایوب انصاری کا تھوڑی ہے، وہ تو ہے ہی محمد رسول اللہ کا ہی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو تب ہی کتب کے اندر آتا ہے نبی کی محبت اتنی تھی صحابہ کے دلوں میں کہ جس کے گھر کے آگے سے اونٹنی نکل جاتی اور نہ بیٹھتی ان کی چیخیں نکل جاتی، ہائے ہم نبوت کی مہمانی سے محروم ہو گئے، ہمیں موقع نہ ملا نبی کی مہمان نوازی کرنے کا، کاش کہ اونٹنی میرے دروازے پر بیٹھتی اور میں نبی کا استقبال کرتا، میں نبی کی مہمان نوازی کرتا۔ جس صحابی کے گھر کے آگے سے اونٹنی گزر جاتی ان کی چیخیں نکل جاتی کہ ہم نبی کی مہمان نوازی کرنے سے محروم ہو گئے۔ کرتے کرتے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان کے آگے بیٹھی، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے آئے، استقبال کیا، فرمایا اللہ کے رسول مجھے امید ہی نہیں بلکہ یقین تھا کہ اونٹنی میرے مکان کے آگے ہی بیٹھے گی۔ کہا کہ تجھے کیسے یقین تھا؟ کہا یہ خط مجھے بتا رہا ہے کہ آپ کا گھر یہ ہے۔ تو خط حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس تھا، اسی بادشاہ کا جس نے نبی کی آمد سے عرصہ دراز پہلے، بعض نے تو لکھا ہے 400 سال پہلے، بعض نے کہا 1000 سال پہلے، کہ اتنے عرصہ پہلے یہ جو بادشاہ نے وقت کے ساتھ ساتھ وہ مکان تعمیر ہوتا رہا، ابو ایوب انصاری آخر کے اندر اس مکان کے جو وارث بنے ابو ایوب انصاری بنے، اور مکان کے ساتھ ساتھ وہ خط بھی بادشاہ کا تھا، وہ خط بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور مکان بھی حوالے کے اللہ کے رسول یہ آپ کا مکان۔ تو یہ واقعہ سنانے کا مطلب یہ ہے کہ میرے نبی ابھی دنیا میں آئے نہیں، لیکن نبی کی آمد سے پہلے میرے نبی کے لیے بادشاہ نے مکان بنوا دیا۔ میرے نبی کی آمد سے پہلے میرے نبی کا تذکرہ، میرے نبی کی آمد سے پہلے میرے نبی کا چرچا، میرے نبی کی آمد سے پہلے میرے نبی کی شہرت دنیا میں تھی۔ تو یہ تو وہ ہستی ہے کہ جس کے آنے سے پہلے 4 دانگے عالم میں آپ کا تعارف تھا، تو آپ اندازہ کریں کہ دنیا میں آنے کے بعد ان کی شہرت کا کیا عالم تھا۔ یہ تو وہ میں باتیں بتا رہا ہوں جو آمد سے پہلے کی ہیں۔ اب جب ہم آمد کے بعد کا موضوع چھیڑیں گے، آمد کے بعد کے ٹاپک پہ گفتگو کریں گے، تو آپ اندازہ کریں کہ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کتنی ہوگی۔ جب آنے سے پہلے جس کی یہ شانیں ہیں تو آنے کے بعد شان کا کیا عالم ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، بعثت، ولادت ہر مسلمان کے لیے خوشی کا باعث ہے۔ کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے کہ جو اس بات کا منکر ہو یا اس بات سے وہ روح گردانی کرتا ہو یا اس بات سے منہ پھیرتا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اس کو خوشی نہیں ہے۔ بلکہ میرا تو عقیدہ ہے، ایمان ہے، میرے اکابر کا عقیدہ ہے، ایمان ہے، سلف صالحین کا عقیدہ ہے، قرآن حدیث کی روشنی میں، فقہ کی روشنی میں، سیرت کی کتابوں کی روشنی میں یہ بات کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی نہ ہو، جو نبی کو باعث نعمت نہ سمجھے، نبی کی آمد کو باعث رحمت نہ سمجھے، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اب جب ہر مسلمان کو اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی کا آنا خوشی کا باعث ہے، نبی کی آمد باعث خوشی ہے، اب جب سب مسلمانوں کو اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی کا ذکر کرنا عین ایمان ہے، نبی کا تذکرہ کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، نبی کے ذکر کے بغیر ہمارا ایمان ادھورا ہے، نبی کے سے متعلق اگر ہم بات نہ کریں، نبی کی بات کو بیچ میں نہ لائیں تو ہماری بات مکمل نہیں ہوتی، نبی پر درود نہ پڑھیں ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی، نبی کا نام
اگر آزان کے اندر نہ دے تو ہماری آزان مکمل نہیں ہوتی، تو ہمارا تو یہ ایمان ہے۔ پھر بعض حضرات باوجود اس کے کہ جب امت مسلمہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی بھی ہے، اتفاق بھی ہے، کوئی اس بات کا منکر بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بعض ہمارے پیارے بھائی وہ پھر بھی ہم جیسوں کو تنقید کا نشانہ بنا کر ہمارے اوپر یہ فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ دیکھو یہ میلاد کے منکر ہیں، ہمارے اوپر یہ فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ دیکھو یہ عاشق رسول نہیں ہے، ہم عاشق رسول ہیں، جو میلاد ہماری طرح جو جشن منائے وہ عاشق رسول ٹھہرا، جو ہماری طرح جشن نہ منائے وہ گستاخ رسول۔ ان کی تھیوری کے مطابق، ان کے فلسفے کے مطابق عاشق رسول وہ ہے جو ربیع الاول میں جھنڈے لگائے، عاشق رسول وہ ہے جو ربیع الاول میں جھنڈیاں لگائے۔ ان کے فلسفے کے مطابق عاشق رسول وہ ہے جو لائٹنگ سجائے، عاشق رسول وہ ہے جو ربیع الاول میں مروجہ طور پہ جو جلوس نکالے جاتے ہیں اس میں شریک ہو اور باقاعدگی کے ساتھ جلوس کا اہتمام کرے۔ ان کے فلسفے کے مطابق وہ عاشق رسول ہے۔ میرا فلسفہ اور ایمان ہے کہ عشق رسول جھنڈے لگانے کا محتاج نہیں ہے۔ میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ وہ عاشق نہیں ہے کہ جو یہ کہے کہ میں نے جھنڈا لگا دیا ہے میں عاشق بن گیا، بلکہ عاشق وہ ہے کہ وہ پاؤں سے لے کر سر کے بالوں تک جس کا وجود محمد الرسول اللہ کے وجود کی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہو۔ میرے نزدیک وہ عاشق ہے کہ جو وہ کام کرے جو نبی کو پسند، جس کا لباس ویسا ہو جو میرے نبی کا لباس، جس کا اٹھنا بیٹھنا ویسا ہو جیسے میرے نبی کا اٹھنا بیٹھنا، جس کی زندگی ویسی ہو جیسے میرے نبی کی زندگی۔ میرے نزدیک وہ عاشق ہے جو میرے نبی کی اطاعت میں 5 وقت کی نمازیں پڑھے۔ میرے نزدیک وہ عاشق ہے جو میرے نبی کی سنت اپنے چہرے پر سجائے۔ میرے نزدیک وہ عاشق ہے جو میرے نبی کی تعلیمات پر 100% عمل کرے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے اپنے آپ کو سچا اور عملی طور پر عاشق رسول بنائے، نہ صرف موسمی طور پر اور سیاسی طور پر جھنڈے لگا کے خود کو عاشق رسول مت بنائے، عملی طور پر خود کو عاشق رسول بنائے، عملی طور پر خود کو عاشق رسول بنائے۔ جو چیز میرے محبوب کو پسند ہمیں بھی پسند ہونی چاہیے، یہ عشق رسول ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آقا سالن کھا رہے تھے، سالن کے اندر کدو بھی تھے، سالن کے اندر گوشت بھی تھا، اس گوشت کو چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کدو کے ٹکڑے اٹھا رہے تھے اور کھا رہے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے نبی کو گوشت کے سالن میں سے کدو کے ٹکڑے چنتے ہوئے دیکھا تو اس دن کے بعد سے کدو مجھے پسند ہو گیا۔ یہ ہے عشق رسول کہ جو چیز میرے نبی کو پسند مجھے اور آپ کو بھی وہی پسند ہو، تو یہ کہتے ہیں عاشق رسول۔ میرے نبی کو داڑھی پسند اور ہمیں داڑھی نہیں پسند، میرے نبی کو نماز پسند اور ہمیں نماز پسند تو ہر مسلمان کو ہے، لیکن عملی طور پر نہیں ہے، عملی طور پر ہم دور ہیں۔ اصل عشق یہ ہے کہ میرے نبی کو جو چیز پسند ہے ہمیں بھی وہ پسند آ جائے، میرے نبی کو جو چیز ناپسند ہو ہمیں بھی وہ چیز ناپسند ہو جائے، یہ اصل عشق ہے۔ ایک صحابی رسول نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بٹن کھلے ہوئے دیکھے ایک دفعہ اتفاقاً، حالانکہ یہ کوئی نبی کی سنت نہ تھی، نبی کی عادت نہ تھی، اتفاقاً آقا موج میں بیٹھے تھے اور اس طرف توجہ بھی نہیں ہوئی، نظر بھی اس طرف نہیں پڑی کہ حضور کے گریبان کے بٹن کھلے ہوئے تھے۔ ایک صحابی کی اچانک گزر رہے تھے تو ان کی نظر پڑ گئی۔ جب اس صحابی کی نظر پڑ گئی نا، کتب کے اندر آتا ہے، روایت کے اندر آتا ہے کہ ساری زندگی اس صحابی نے اپنے گریبان کے بٹن نہیں لگائے، کھولے رکھے۔ جب ان سے پوچھا کہ یہ کیا، کہا کہ میں نے نبی کو اس حالت میں دیکھا، میں چاہتا ہوں کہ ساری زندگی اسی حالت پہ رہوں۔ یہ ابو محذورہ رضی اللہ عنہ بچے تھے، کافر کے بچے تھے، خود بھی حالت کفر پہ تھے اور مسلمانوں کی اذان کی نقل اتار رہے تھے کہ جیسے مسلمان نہیں اذان دیتے ویسے اذانیں دے رہے تھے، بچے آپس میں کھیل رہے تھے۔ کیا پتا تھا کہ ان کا یہ کھیل انہیں ہدایت کی توفیق دے دے گا، یہ کھیل ان کے لیے ان کی مقدر جگمگا دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پکڑو ان کو، ادھر لے کے آؤ۔ ابو محذورہ ہاتھ میں آگے، ابو محذورہ کو کہا کہ جو تو وہاں اذان دے رہا تھا نا، میرے سامنے ویسے اذان دے۔ تو ابو محذورہ رضی اللہ عنہ نے
अल्लाह अकबर कहा, और जब बारी आई ना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की, अबू महजूरा ऐसा हो गया। क्यों? बाप सुन ले, मारे ना पिटाई ना कर दे, कि ये अल्लाह को तो मानते थे पर अल्लाह को वहदहु ला शरीक नहीं मानते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते थे। तो जब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की बारी, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बारी है, तो इन्होंने ये कलिमात ऐसा कहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू महजूरा के यूं सर पे हाथ रखा, बालों को पकड़ा और कहा, अबू महजूरा जरा जोर से कहो ये कलिमात, अबू महजूरा जोर से कहो ये कलिमात। अबू महजूरा ने फिर दूसरी दफा रिपीट की है ये कलिमात, फिर दूसरी दफा कहे। रिवायत के अंदर आता है अबू महजूरा का इश्क देखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते मुबारक, आका का हाथ अबू महजूरा के जिस सर के बालों को लगा, अबू महजूरा ने सारी जिंदगी उस सर के बालों को नहीं कटवाया, बालों को लंबा रखा। किसी ने कहा, अबू महजूरा क्या हुआ, अपने सर के बालों को मुंडवाते नहीं हो, बालों को बनवाते नहीं हो, बालों को संवारते नहीं हो, बालों को कटवाते नहीं हो। अबू महजूरा ने कहा कि मुझ महजूरा की ये जुर्रत नहीं है कि जिस पर काली कमली वाले का हाथ लगा हो मैं उसके बाल कटवा दूं, कि जिस जगह पे मोहम्मद रसूलुल्लाह का हाथ लगाओ मैं उस जगह से वो वाले हाथ कटवाओ। सारी जिंदगी बालों को लंबा रखा, ये इश्क था। आज हम इस तरह के इश्क को हमने छोड़ दिया और सिर्फ झंडे लगाने को, जुलूस निकालने को, और इसी तरह लाइटिंग 12 रबीउल अव्वल में लगाने को, इसको हमने समझ लिया है इश्क। मैं कहता हूं कि भाई ये इश्क नहीं, अमली सारे एक जैसे नहीं है। बहुत सारे हैं जो 5 वक्त के नमाजी भी हैं, इताअत गुजार भी हैं, लेकिन आशिक रसूल की गलत डेफिनेशन सुनकर झंडे लगा दिए, या आपको किसी ने आशिक रसूल की गलत तारीफ बता दी है कि आशिक रसूल की तारीफ ये है कि जो झंडा लगाए वो आशिक रसूल है। अपने किरदार से बनो आशिक रसूल, अपने अमल से खुद को आशिक रसूल बनाओ। आप इश्क रसूल झंडे लगा, अगर मेरे भाई अगर झंडे लगाने से कोई आशिक रसूल बनता तो सहाबाए किराम को क्या जरूरत थी बद्र उहद में अपनी गर्दनें कटवाते, वो भी 12 रबीउल अव्वल को झंडे लगा के आशिक रसूल का नारा लगा देते और बात खत्म हो जाती। सहाबा का दौर इस बात का गवाह है कि सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अजमाइन का दौर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना दौर। मैंने पहले बात बता दी कि मेरे नबी का आना हर मुसलमान के लिए खुशी है, और मैं समझता हूं वो मुसलमान है ही नहीं जिसको नबी के आने की खुशी ना हो। वो मैं उसको मुसलमान ही नहीं समझता जिसको नबी के आने की खुशी ना हो। इस बात पर सबका इत्तिफाक है। लेकिन जब हमारे प्यारे भाई गुफ्तगू करते हैं जुलूसों में, मिलाद के जलसों में, जब गुफ्तगू करते हैं वो बातें करते हैं जिन बातों पर हम सबको इत्तिफाक है, जिन बातों पर हम सबको इत्तिफाक है। क्या वो जिक्र रसूल करते हैं? हम भी जिक्र रसूल करते हैं। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करते हैं, हम भी तज़किरा करते हैं। लेकिन बात क्या है कि वो तज़किरा करके उसको मिलाद का नाम दे देते हैं, हम नबी का तज़किरा करके उसको सीरत का नाम देते हैं। मिलाद का माना क्या है? लफ्जी माना क्या है मिलाद का? मिलाद का माना है माँ के पेट से बच्चे का बाहर आना, विलादत, मौलूद, जिसकी आज भी अरबी जुबान में किसी भी बच्चे की पैदाइश हो तो कहते हैं फलां का मिलाद हुआ। क्या? फलां का यौम मिलाद। क्या? यो मेरी सनद है जो अरबी की, मेरी सनद दरस निजामी की जो सनद है उसके ऊपर लिखा हुआ है यौम मिलाद 1992 मेरा यौम मिलाद लिखा है, अरबी के अंदर है उसकी जो इबारत है सनद की। तो अरबी जुबान में तो मिलाद कहते हैं विलादत को, इसका तो कोई मुनकिर ही नहीं है। बंदा दलाल तो उस मौजू पर दे, उस टॉपिक पर दलाल दे जिस टॉपिक के कोई अगला फरीक मुखालिफ जिसका मुनकिर हो, जिसको ना माने, उस टॉपिक पर आप दलाल दो कि हाँ भाई इस बात को वो नहीं मान रहा, मैं इसको दलाल दो। आप तो ऐसे दलाल दे रहे हैं जिसको हम सब मानते हैं कि नबी का तज़किरा हमारी आंखों की ठंडक है, हमारी। अच्छा, फिर इस तरह के दलाल क्या होते हैं? फिर अक्सर व बेशतर वो अपनी तकारीर के अंदर हमारे प्यारे भाई क्या कहते हैं कि जब कोई बात आती है कहते हैं कि देखो सहाबा, जब सहाबा किराम 4 बंदे जमा होना और वो नबी का तज़किरा कर रहे हो, नबी की सीरत बयान कर रहे हो, तो जब इस तरह का कोई वाकया या इस तरह की कोई रिवायत वो अपने स्टेज से बयान करेंगे तो वो कहेंगे देखो फलां सहाबी नबी का मिलाद मना रहा था। इस तरह के बहुत सारे मैंने बहुत सी सर्च की, मैंने उनकी तकरीरें सुनी हैं, उनकी किताबें पढ़ी हैं मैंने। उन्होंने अपनी किताबों में अपनी तकारीर के अंदर जो दलाल देते हैं वो दलाल ऐसे हैं हम सब मानते हैं, इसमें इत्तिफाक है। अच्छा, इख्तिलाफ किसमें है? इख्तिलाफ किसमें है? इख्तिलाफ इसमें है 12 रबीउल अव्वल के दिन को मखसूस करके सिर्फ नबी की आमद का जश्न मना लेना,
جھنڈے لگا لینا، جھنڈیاں لگا لینا، لائٹنگ لگا لینا، جلوس نکال لینا، اختلاف اس میں ہے، اعتراض اس میں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو مروجہ طور پہ آپ نے جشن کا طریقہ نکال لیا ہے، یہ طریقہ صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے۔ یہ چیز دور نبوت میں نہیں تھی، نہ صاحب پھر نبی پھر مزے کی بات دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بتائیں کون سی تاریخ کو ہے؟ بتائیں، سارے بتائیں، لیکن آپ سب بتائیں ولادت کے بارے میں اختلاف ہے کہ نہیں ہے؟ نا، یہ وہ بھی کہتے ہیں، سب کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ 8 ربیع الاول کو ولادت، کوئی کہتا ہے 7 کو ولادت، کوئی کہتا ہے 9 کو ولادت، کسی نے 11 کو ولادت لکھی ہے، کسی نے 12 کو ولادت لکھی ہے، سب میں اختلاف ہے۔ بھئی اختلاف کیوں ہے؟ بھئی اگر صحابہ کرام ڈے مناتے، برتھ ڈے مناتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن مناتے تو پھر اتفاق ہوتا نا، اختلاف کیوں ہوتا؟ اختلاف اس بات کی علامت ہے کہ صحابہ کرام دن نہیں مناتے تھے۔ اگر صحابہ کرام دن مناتے تو پھر تو اختلاف کی گنجائش ہی نہیں تھی، پھر تو سب کو پتا ہوتا کہ یہ 12 کا وہ دن ہے جس میں ابو بکر صدیق نے جلوس نکالا تھا، عمر فاروق نے جلوس نکالا تھا۔ تو اختلاف اسی وجہ سے کہ صحابہ نے تو ولادت کی تاریخوں کو نظر انداز کر دیا، صحابہ کرام نے تو ولادت کے دن منائی ہی نہیں ہے، نہ وفات نہ ولادت کے دن کو منائی۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے، دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے دور کے اندر جب ہم کہتے ہیں کہ بھی یہ کام حضرت ابوبکر صدیق نے نہیں کیا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا، صحابہ کے دور میں نہیں تھا، تابعین کے دور میں نہیں تھا، اس وجہ سے ہم بھی نہیں جلوس نکالتے، ہم بھی جلسے نہیں کرتے، ہم بھی جھنڈیاں نہیں لگاتے، ہم بھی جھنڈے نہیں لگاتے، تو پھر ہمارے بھائی ہمیں یہ جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو صحابہ کے دور میں سپیکر بھی نہیں تھا، تم کیوں سپیکر لگاتے ہو؟ بات سمجھنے کی ہے۔ یہ اکثر و بیشتر اعتراضات ہوتے ہیں کہ میرا مزاج اختلافی بات کرنے کا نہیں ہے، لیکن میں اختلافی گفتگو کیوں کر رہا ہوں؟ جب ہماری گلی میں، ہمارے محلے میں ہمارے ساتھ ہمارے بھائی آ کر ہمارے عقیدے کے اوپر کیچڑ اچھال لیں، ہمارے اوپر تنقید کریں، ٹھیک ہے، یا جھنڈے لگانے کے اوپر دلائل دیں، تو میرا بھی تو حق بنتا ہے میں اپنے ممبر پر بیٹھ کر، اپنی مسجد میں بیٹھ کر کم از کم جھنڈے نہ لگانے کی دلیل تو دوں، کہ اگر وہ جھنڈے لگانے کی دلیل دیتے تو میرے پاس جھنڈے نہ لگانے کی کیا دلیل ہے؟ سب سے بڑی دلیل تو یہ کہ صحابہ کرام نے نہیں کیا، ہم بھی نہیں کرتے، صحابہ کرام نے اس طرح کی جس طرح کا یہ جشن ہے یہ نہیں، ہم بھی نہیں کرتے۔ دوسری بات یہ، جب وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز، یہ پنکھے صحابہ کے دور میں نہیں تھے تو تم کیوں لگاتے ہو، یہ قالین نہیں تھے، یہ سپیکر نہیں تھے، ہم کہتے ہیں بالکل اتفاق ہے، یہ چیزیں صحابہ کے دور میں نہیں تھی، میں مانتا ہوں یہ چیزیں صحابہ کے دور میں نہیں تھی، میں تسلیم کرتا ہوں، لیکن اب اس بات کا وزن کرنا، ہم سپیکر کو دین نہیں سمجھتے، ہم سپیکر کو دین نہیں سمجھتے، مسجد میں ماربل لگانے کو دین نہیں سمجھتے، جو بعد کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد ہوئی ہیں ہم ان کو دین نہیں سمجھتے، لیکن انہوں نے جو مروجہ طور پر جشن کا طریقہ بنا لیا اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ دین سمجھتے ہیں۔ اسی پہ اختلاف ہے۔ ہم اگرچہ یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں لیکن اس کو دین سمجھ کر نہیں کرتے، ہم بغیر سپیکر کے بھی تقریر کر لیتے ہیں، ہم کچی مسجد کی بھی میں نماز پڑھ لیں گے، پکی مسجد نہ بھی ہو۔ پہلے زمانے میں کچی مسجدیں تھی لیکن نمازی پکے تھے، آج مسجدیں پکی ہیں، نمازی کچے ہیں، اور ہم پکی مسجد کو کے بنانے کو نہ فرض سمجھتے ہیں، نہ واجب سمجھتے ہیں، نہ سنت سمجھتے ہیں، نہ شریعت سمجھتے ہیں۔ یہ جو نئی چیزیں ایجاد ہوئی ہیں ہم ان کے ذریعے سے دین کے کام میں معاونت تو لیتے ہیں لیکن ان کو دین نہیں سمجھتے، نہ ہی ان کا کوئی حکم لگاتے ہیں۔ جبکہ ہمارے جو بھائی وہ جو مروجہ طور پر جشن مناتے ہیں وہ ان کو فرض کے درجے میں سمجھتے ہیں، واجب کے درجے میں سمجھتے ہیں، شریعت سمجھتے ہیں، دین سمجھتے ہیں، منانے والوں کے فضائل ہیں، نہ منانے والوں پر گستاخ کے فتوے ہیں۔ اسی وجہ سے جو ہے نا ہمیں اپنے دفاع کی ضرورت پیش آتی ہے تاکہ بھی ہم بھی اپنی بات کر سکیں کہ بھی ہم کیوں نہیں کرتے۔ اگر ہمارے اوپر کوئی حملہ نہ ہو تو ہم بھی بات نہ کریں، ہمارے اوپر جب حملہ ہوتا ہے ہم بھی اپنا دفاع کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ہم کہتے ہیں دیکھو آپ یہ جو مروجہ طور پر میرا کام ہے حق بتا دینا، یہ جو طریقے ہیں 12 ربیع الاول کے شب و روز ہر آنے والے ربیع الاول میں میرے بھائی اس طریقے میں نئی نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں۔ آپ نے پچھلے ربیع الاول کی خبریں سنی ہیں، حور کرائے پر بٹھائی گئی تھی، ملتان کا واقعہ ہے نا، اب حضرات نے سنا ہوگا،
ٹھیک ہے نا. اس سال بھی بہت سارے واقعے ہیں. پھر جشن کے نام پر شرابیں اور رقص و سرور، گانے بجانا، موسیقی، یہ چیزیں عام ہو رہی ہیں. اخبارات کے اندر پڑی ہوئی ہیں یہ چیزیں، ویڈیوز کے اندر یہ چیزیں عام ہیں. آپ دیکھیں ویڈیوز کے اندر اس طرح کی چیزیں. ربیع الاول میں جشن کے نام پر کتنی ساری رسومات ایجاد ہو گئی ہیں، کتنی ساری بدعات اور خرافات ہو گئی ہیں. میرے موبائل کے اندر ایک اشتہار ہے، ایک جو ہے نا 9 اکتوبر بروز اتوار عشق نبی کے اندر 12 بجے دھمال کے لیے اہل علاقہ شریک ہو جائے. یہ اری نالا خورد کا کوئی علاقہ ہے، اس علاقے کے اندر یہ جو نا 9 اکتوبر کو ہونا ہے. آپ میں سے کوئی اس محفل کو اٹینڈ کرنا چاہے تو دیکھ لیجئے گا. تو اس طرح کی جو ہے نا عجیب و غریب اور بہت ساری ایسی ویڈیوز، بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہر ربیع الاول کے اندر جشن کے نام پر، جیسے کرسمس ڈے کے اوپر عیسائی جشن کے نام پر خلاف شرع کام کرتے ہیں، ہمارے یہاں ربیع الاول میں جشن عید میلاد النبی کے نام پر بہت ساری رسومات اور خرافات ایجاد ہو گئی ہے. ان کو روکنے کا صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے، انہی کے علماء ہاتھ باندھ کر اپنی عوام کو سمجھائیں کہ بھی آپ جشن پر جتنا زور لگاتے ہیں اتنا نبی کے مشن پر زور لگائیں. نبی کی آمد کا مقصد بتائیں، نبی کی نماز بتائیں، نبی کا روزہ بتائیں، نبی کا قرآن بتائیں، نبی کیوں آئے تھے، نبی نے آ کر ہمیں کیا سکھایا، معاشرت بتائیں، حقوق العباد بتائیں، حقوق اللہ بتائیں. جتنی جشن پر زور لگاتے ہیں، جھنڈے لگانے پر زور لگاتے ہیں، اتنا نبی کے اخلاق بتانے پر زور لگائیں. جتنا جھنڈیاں لگانے پر زور لگاتے ہیں، اتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ٹاپک کو عام کرنے پر زور لگائیں تو معاشرہ سدھر جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.